اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو عنوان خاص، جو موضوع خاص آج کی بزم کا ہے، وہ ہے قرآن اور عظمت خواتین۔ خواتین کو اللہ رب العزت نے، اس پاک پروردگار عالم نے کس قدر عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ یقینی طور پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں جب تک بھی اور جہاں تک کسی بھی دور میں جب تک خالص جو اسلامی قوانین ہیں نا ان کا نفاذ رہا ہے، تو عورت نے انتہائی آسودہ اور اطمینان والی زندگی گزاری ہے۔ اور جب ہم اسلامی قوانین کو بھول جاتے ہیں، اس کا نفاذ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، تو وہی مشکلات درپیش آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم اس پاک پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے اس حبیب کا امتی بنایا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جو محسن انسانیت ہیں، جو محسن نسواں ہیں۔ تو ہمیں جو عورت کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، جو پروردگار عالم نے عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سے، جس کی تعلیمات ملتی ہیں، دین اسلام سے جس کی تعلیمات ملتی ہیں، اسلامی قوانین کے نفاذ سے ہمیں وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے، آپ کے اسوہ سے ہمیں جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے، آج اس تعلق سے بات کریں گے۔ یعنی آج کا موضوع، جیسا کہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا، قرآن اور عظمت خواتین ہے۔ مہمان شخصیات اور رونق افروز ہے۔ اس اہم عنوان پر جو گفتگو فرمائیں گی، دونوں ہی قابل ذکر گفتگو فرماتی ہیں، ARYQTV کے اہم پینل میں ہمیشہ شامل رہتی ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ زینب۔ جی زینب، میرے اللہ کا احسان ہے۔ ویلکم کرتے ہیں میری پہچان میں آپ کو۔ بہت شکریہ زینب۔ اور جناب ان کے ساتھ موجود ہیں آسمہ بطول قادری صاحبہ، انہیں بھی میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آسمہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپا، دین اسلام نے جو سب سے پہلے خواتین کی عظمت کو بیان کیا، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ڈاکٹر صاحبہ اس کی تفصیلات آپ ارشاد فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورتوں کی تاریخ غلامی محکومی کی تاریخ تھی، لیکن دین اسلام نے عورت کو عزت، توقیر، مقام، مرتبہ عطا کیا اور وہ حقوق عطا کیے جو اس کا حق تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے درجے میں عورتوں کو اور مردوں کو ایک ہی درجے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تکوین میں عورتوں اور مردوں کو ایک ہی مرتبے میں رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تم سب برابر ہو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اور دین اسلام نے عورت کو اتنی اہمیت دی کہ اجر و ثواب میں بھی دونوں کو برابر رکھا۔ دیکھیے زمانہ جہالیت میں عورت سماجی اور معاشرتی عزت و تکریم سے محروم تھی، اسے کوئی عزت و وقار حاصل نہیں تھا۔ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ بالکل مردہ چہرے والے ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر حرام فرمایا ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس گناہ کے عوض اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا، مگر دین اسلام نے عورت
عورت کی عزت و تکریم میں اضافہ کیا، اور وہ بیٹی جس کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس کو عزت دی اور اس کو رحمت بنا دیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اچھا زینب، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، یہ رسول کی محبت کی نسبت ہمارے معاشرے میں یا مسلمانوں میں چلی آ رہی کہ باپ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں بیویوں کو بھی کوئی عزت مقام حاصل نہیں تھا، ان کو بدکاری پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ ایک آدمی جتنی چاہے شادیاں کر لیتا تھا، بغیر نکاح کے بیویوں کو عورتوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا، اور پھر اگر شوہر مر جائے تو بیٹا جو ہے وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیتا تھا، اور آپس میں بیویاں بدل لیتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی عورتوں کو بدکاریوں پر مجبور نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر تمہاری مائیں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں حرام کر دی ہیں۔ تو دین اسلام نے ہمیں مرتبہ عطا کیا کہ بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں کی کیا عزت ہے، بہن کی کیا عزت ہے۔ تو یہ تمام عزت و مرتبہ توقیر دین اسلام نے ہمیں عطا کیا۔ اور دیکھیے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، تمام چیزوں کے مالک مرد بن جاتے تھے، اور عورتوں کو وراثت کے مال کی طرح جو تھا وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، اس کو کسی کے بھی مطلب کے ساتھ بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن دین اسلام نے عورتوں کو نکاح کے مقدس بندھن میں باندھا، ان کو وراثت کا حق دیا، اور ازواجی زندگی میں نبھا نہ ہونے کی صورت میں اگر مردوں کو طلاق کا حق حاصل ہے تو عورتوں کو خلا کا اختیار دیا گیا۔ جس عورت کو زمانہ جاہلیت میں عشرت کدے کی زینت سمجھا جاتا تھا، دین اسلام نے اس عورت کو ماں کے رتبے پر فائز کر کے اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو ادب سے کندھے جھکا لو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو، خاص طور سے اپنی ماں کے سامنے جس نے تمہیں تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ پیدا کیا۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بیٹی کو رحمت بنا دیا، ماں کو جنت بنا دیا، بیٹی کو عزت بنا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمیں عزت و وقار کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے، اور معاشرے میں بہن بیٹی اور ماں کی اور بیوی کی بڑی عزت ہے، بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کا درس بھی ہمیں دین اسلام نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرہ مبارکہ نے ان کے ذریعے جو عورت کو تکریم اور عزت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ آپ موجود ہیں آسمہ، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حقوق خواتین کا جو سب سے بڑا علم بردار ہے وہ قرآن ہے، کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں بجا فرمایا آپ نے، اور ایسا ہی ہے، قرآن پاک ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے اسلوب سکھاتا ہے۔ بے شک۔ اور بالخصوص اگر دور جاہلیت سے موازنہ کیا جائے کہ اس تاریکی اور ظلمت کدے کے دور میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور یہ اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی حقوق عطا فرمائے خواتین کو، وہ بڑے انقلاب انگیز بیان کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر خواتین کے بالخصوص جو حقوق فرمائے، تو باقی جو جتنی چیزیں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں اللہ پاک نے فرما دی، لیکن جو خواتین کا رتبہ بلند کیا ہے وہ بالخصوص ہم خواتین کے لیے ایک بڑے عزت کی اور احترام کے لیے ہے۔ ہماری اللہ رب العزت نے قدر و قیمت کو بڑھایا ہے۔ بے شک۔ تو اسی طرح اگر ہم دیگر مذاہب کی طرف دیکھیں تو ان کے اندر خواتین کو گناہ کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، ان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، ان کے لیے خاصے کوئی حقوق نہیں بیان ہوئے۔
اور اس لیے اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک فرقان حمید کے اندر خواتین کے حقوق کا ذکر کیا تو یقیناً وہ اس تاریکی اور ظلمت کدے کے دور میں ایک روشنی کی مثال رکھتے ہیں. جی بے شک. اور دیگر مذاہب میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خواتین کو ایک گناہ کا دروازہ سمجھا جاتا ہے, ان کو یعنی کمتر کوئی چیز جانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا خواتین کے حوالے سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کس قتل میں, کس پاداش میں دفن کیا گیا, کس گناہ کی پاداش میں, تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کے حق حیات کو بیان فرمایا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ہے. یعنی جیسے آپا نے بھی عرض کیا کہ چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے, ماتھے پر بال آ جایا کرتے تھے, لوگ اپنا چہرہ شرم سے چھپایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اسے حق حیات دیا, اسے زندہ رہنے کا حق عطا فرمایا. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اور اللہ رب العزت نے بنی آدم کو عزت, مقام, مرتبہ عطا فرمایا. اب اس کے اندر صرف مرد حضرات کا یہاں بیان نہیں کیا گیا, ان کے حوالے سے بیان نہیں ہوا. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے کرمنا کیا, اس کو احترام والا کیا بنی آدم کو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ رب العزت نے دونوں کا احترام, ان کی عزت, آبرو کو برابر قرار دیا. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ملتا ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, کہ علم فرض کر دیا گیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. آج بھی اسلام کے اتنے عرصہ پریکٹس کرنے کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں 14 سال 15 سال بعد بھی کہ آج بھی ہم دین اسلام کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے. علم بنیاد ہے ہمارے دین کی, یعنی اللہ رب العزت جو علم رکھتے ہیں, جو علم حاصل کرتے ہیں, ان سے محبت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. لیکن ہم آج بھی اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم بیٹوں کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں علم میں, اور ہم بیٹیوں کو اتنا ترغیب نہیں دیتے, علم کی طرف ان کو نہیں بڑھاتے. حالانکہ بچوں کی جو پرورش کرنی ہے, خاندان کو جو صحیح تربیت کرنی ہے, وہ خاتون نے کرنی ہے, وہ خاتون کے ذمے ہے. اسی طرح حق وراثت کا ذکر ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین ترکے میں چھوڑ جائیں یا پھر جو ان کے عزیز و اقربا چھوڑ جائیں. یعنی مرد حضرات کے اگر 2 حصے ہیں تو اس میں خواتین کا بھی ایک حصہ ہے. یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مال میں خواتین کو حق ملکیت عطا ہوا. اسی طرح نکاح اور مہر کا حق ان کو عطا ہوا. یعنی اس سے پہلے تھا کہ اپنی مرضی سے لوگ چن لیا کرتے تھے کہ ہم نے کس کس سے نکاح کرنا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خواتین جس سے چاہیں مرضی نکاح کر سکتی ہیں. اور اسی طرح مہر کے حوالے سے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, کہ خواتین کو ان کے مہر بخوشی دے دیا کرو. یعنی یہ ان کا حق ہے, یہ ان تک پہنچنے چاہیے. اسی طرح خلا اور طلاق کا جس طرح اس سے پہلے ذکر ہوا سورہ بقرہ میں, اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ سورہ عورت کچھ معاوضہ دے کر اپنے اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اسی طرح معاشرتی تحفظ عطا ہوا کہ وعاشروہن بالمعروف, کہ خواتین سے اچھا سلوک کیا جائے, خواتین سے بہتر سلوک کیا جائے. یہ ساری خوبصورتی, یہ سارے حقوق ہمیں اسلام نے دیے ہیں. یعنی یہ عظمت قرآن ہے, عظمت خواتین ہے جو قرآن کی طرف سے خواتین کو عطا ہوئی. اس لیے ہمیں اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی واقعی اس تکریم کو, اس نعمت کو جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے, عورت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, اسے یقیناً اس ہماری جو ذمہ داری ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھیں, اس کو سنبھال کر رکھیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ, اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر رونق افروز ہیں آسمہ بطول قادری صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ خواتین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے اور ان کا احترام کرنے کے تعلق سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات ہیں, اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, دین اسلام نے خواتین کو عزت, توقیر, مرتبہ, احترام کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے. بے شک. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عورتیں بھی مرد کی طرح انسان ہیں اور دونوں برابر ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ
भले तरीक़े से हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी बसर करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। बेशक। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अदायगी शुक्र में अपने साथ साथ अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करने की तलकीन फरमाई है, बेशक। खुसूसन माँ के साथ। देखिए ज़ैनब, हमें दीन इस्लाम ने वालिदैन की, बहन भाइयों की, बेटियों की, बहनों की, सबकी इज्जत और तकरीम और उनके साथ हुस्न सलूक करने का मतलब दर्ज दिया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताती चलूँ इस फोरम से कि अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक रखेंगे, अपने वालिदैन के साथ भी, अपने बहन भाइयों के साथ भी, तो ये लौट कर हमारी तरफ आएगा। अगर मैं अपने वालिदैन की इज्जत करती होंगी तो मेरी औलाद जब बड़ी होगी तो वो मेरा भी इतना ही एहतराम करेगा और इतने ही मुझसे अच्छा सलूक के मतलब रवादार होंगे। बेशक। तो देखिए कि औरत को इज्जत तौकीर मर्तबा अता किया गया। तो ये फोरम आज के नौजवानों को भी ये पैगाम दे रहा है कि हमें दुनिया में सारी इज्जत तौकीर मर्तबा वालिदैन की खिदमत के अवज़ मिलता है। एक नौजवान दाखिल हुआ कि नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधों पर बैठा कर हज किया, क्या मैंने उसकी मोहब्बत का हक अदा कर दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसकी एक दिन की भी मोहब्बत का हक अदा नहीं किया जो तेरी पैदाइश से लेके तेरे जवान होने तक जितनी दुख और तकलीफों को उसने झेला। इसी तरह बीवियों के साथ उसने सलूक फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी कि अल्लाह ने तुम्हारी जिनसे बीवियां बनाई ताकि तुम इनसे सुकून पाओ, और अल्लाह ताला ने इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहबत रखती। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपनी बीवियों का हक़ मेहर खुश दिली से अदा करो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर औरतों के साथ अदल ना कर सको तो एक ही बीवी रखो। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स की 2 बीवियां हैं और एक के साथ अच्छा सलूक करेगा, दूसरे के साथ बुरा सलूक करेगा, तो वो शख्स क़यामत के दिन इस हाल में दाखिल होगा कि उसका आधा धड़ जमीन पे गिरा होगा। और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका तो हमारे लिए अमली नमूना है कि अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ क्या रवैया रखते थे। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की। और फिर मैं अब आती हूँ बेटियों पर, तो ज़ैनब साहिबा, बेटियां तो कुर्रतुल ऐन होती हैं, दिल का सुकून होती हैं, राहत होती है, आँखों का नूर होती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने कत्ले इंसानी की ममानियत का हुक्म दिया, और अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें तुम्हारे लिए रखी कि एक तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, और दूसरे फ़ुक्र के डर से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। तो फिर देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कहीं सफ़र पे जाते थे तो फातिमा से पहले मिलते थे कि फातिमा की मेरी आँखों का नूर है, उसको नहीं देखता तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। कोई सफ़र से वापस आते थे तो फ़ौरन आके बीबी फातिमा के घर जाते थे और उनको अपने सीने से लगाते थे और उनको बोसा देते थे कि तुम्हारे बाबा जान तशरीफ़ ले आए हैं। तो आज दीन इस्लाम ने हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, हमें भी हमारे हुकूक पहचानवाए कि अगर हम बेटी हैं तो खिदमत और अतात का पैकर हैं, अगर हम बीवी हैं तो हम किसी की इज्जत हैं। मैं हमेशा इस फोरम से कहती हूँ कि ज़ैनब साहिबा, औरत जितनी भी तरक्की कर ले, औरत औरत होती है, वो हर मोड़ पर अपने मर्द की इजाजत की तलबगार होती है। और रिश्तों की पहचान, रिश्तों की अदायगी, रिश्तों का तसव्वुर, रिश्तों का इज्जत और एहतराम, ये हमारे दीन इस्लाम ने हमें सिखाया। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाई, और अल्लाह ताला भी हमें ये सारे तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने इस बात को हमारे सामने पेश किया, और यकीनी तौर पर जिस तरह से हमारे दिल है ना और ज़्यादा खुशी से कहना चाहिए ना कि जगमगा उठता है, हमारी आंखें ठंडी हो जाती हैं इन तमाम बातों से कि बहैसियत ख़ातून, बहैसियत औरत, बहैसियत बीवी, बेटी, बहन, हर हैसियत से औरत को जो तकरीम दी है। और हमारी तालीमात यही हैं कि अपनी बीवियों के बारे में भी अल्लाह से
ڈرتے رہو. بیٹی کو کس قدر رحمت بتایا کہ آپ جس طرح پہلے بھی میں نے کہا جنت کی بشارت عطا فرمائی. اللہ اکبر، وہ پاک پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے. بحیثیت انسان دونوں کے حقوق برابر ہے، بحیثیت انسان دونوں کو مساوی طور پر درجہ دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہر چیز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے جس طرح سے آپا نے بھی بتایا. آپ کی جانب بڑھوں گی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب بات کر لیتے ہیں مزید اس چیپٹر کو کھول کر بیان کیجئے گا خواتین کی جو روحانی اور علمی تربیت کے حوالے سے قرآن کیا ہدایت دیتا ہے. جی آسماء. جزاک اللہ. دیکھیں، خواتین کی علمی اور روحانی حیثیت کے حوالے سے نہ صرف یہ ضروری ہے خواتین کے لیے، بلکہ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. جیسے ہم نے عرض کیا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ مرد عورت دونوں کے لیے فرض ہے. خواتین کے لیے علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس نے ایک خاندان کی تربیت کرنی ہے، ایک قوم بنتی ہے اس سے جو اس کی تربیت پر چل رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا. تو یہاں اس سے آگے جو بھی عبادات کے حوالے سے احکام بتائے یا پھر دیگر احکامات عطا ہوئے تو اس سب میں تخصیص نہیں کی گئی کہ یہ صرف مرد کے لیے ہے. کہ اگر وہ یعنی آگے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ وہ من عامل صالحا، کہ جو جتنا عمل کرے گا من ذکر و انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو وہ مومن ہے اور اسے حیات طیبہ عطا ہوگی، اسے عطا کی جائے گی. تو جو جتنا عمل کرے گا اس کے لیے اتنی برکت ہے، اس کے لیے اتنی رحمت ہے، جو جتنا عمل کرے گا یا جتنا علم حاصل کرے گا. پھر اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اکرم وہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. ہم تو دنیا کی نظر میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم کتنے اچھے ہو سکتے ہیں، وہ میرے لیے کیا سوچے گا، لیکن اہمیت والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، احترام والا، خوبصورت وہ بندہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ کئی منکرات سے بچ جاتا ہے. اسی طرح نیک خواتین کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی مثال دی ہے. تو فرعون کی بیوی کون ہے کہ وہ یعنی فرعون ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے ایمان قبول کرتی ہیں، حضرت موسیٰ کی پرورش کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس ایمان پر ہی ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے. یعنی اسی کی پاداش میں، اسی کی وجہ سے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور وہ تکلیف میں آتی ہیں، لیکن وہ برداشت کرتی ہیں اللہ کی محبت کے لیے. تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی محبت کا حق ادا کر دیا کہ قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی اور سیدہ بیوی مریم کی مثال دی. سیدہ بیوی مریم کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کو لقب عطا فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ سیدہ ہیں، اور ان کی پاک دامنی کی علامت فرمائی. پھر اسی طرح فرمایا اے مریم اللہ نے تمہیں دنیا کی تمام عورتوں میں چن لیا ہے. وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کی پیاری بندی ہیں اور انہی کے لیے اپنی زندگی بسر کرتی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اس وقت وہ مال خرچ کرتی ہیں، اس وقت وہ مال ان کو دیتی ہیں، ان پر خرچ کرتی ہیں، دین کی راہ میں لٹاتی ہیں کہ جب اسلام کو شدید ضرورت ہے. اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ خدیجہ سے جیسی کوئی عورت نہیں ہے. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو خدیجہ مجھ پر ایمان لائی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حضور فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی سیدہ فاطمہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت گزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کو راضی کیا، اور اللہ رب العزت کی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی جو نسل ہے اس کی پرورش فرمائی ہے. اور آپ دیکھیں پھر حضرت حسنین و کریمین کی والدہ ہیں یہ، یعنی جو آگے وہ کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر پھر اپنا پورا خانوادہ وہ لٹا دیتے ہیں، تو دراصل یہ ان کی والدہ کی تربیت ہے ان کے لیے. پھر اللہ پاک ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن پاک میں فرماتا ہے وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور جس طرح دور جاہلیت کی عورتیں یعنی نمائش کرتی تھیں، بن سور کر زینت اختیار کرتی تھی، آپ اس طرح نہ کریں. واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز کو قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے. واطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے خوبصورت ازواج، اے پاک بیبیوں، اتنی پیاری شخصیات سے اللہ پاک مخاطب ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سے ہر قسم کا رجس دور ہو جائے اور تم پاک اور مطہر ہو جاؤ۔ تو ہم خواتین جتنا علم حاصل کریں گی، ہم جتنا روحانی درجات ہم بلند کرنے کی کوشش کریں گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گی، تو جتنا ہمارا عمل ہوگا اتنے ہمارے درجے اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ ہوتے جائیں گے، جتنی ہماری کوشش ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی خواتین کو کہیں پر بھی روکا نہیں گیا اس تعلق سے کہ وہ علم حاصل نہ کریں، وہ ترسیل علم کے لیے، ترویج علم کے لیے یا حصول علم کے لیے نہ جائیں، بلکہ ان کو ترغیب دلائی کہ آپ جس طرح سے اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس طرح سے وہ پیراہن اختیار کر کے آپ کام بھی کر سکتی ہیں، آپ حصول علم کے لیے بھی جا سکتی ہیں۔ اور جس طرح بتایا نا کہ والد اور والدہ یعنی ماں باپ کو دونوں کو دیکھنے کا اجر کیا ہے کہ حج کی بشارت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کسی نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دن میں کئی بار دیکھوں، آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا پاک، کتنا کریم، کتنا رحمان، کتنا رحیم پروردگار عالم ہے۔ ہمیں بحیثیت خاتون ہونے جب ہم ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو زیادہ شکر بجا لانا چاہیے اللہ کا بھی اور اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ آپ ہی کا اسوہ ہے، آپ ہی کی تعلیم ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، آج جو عنوان خاص لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے قرآن اور عظمت خواتین۔ اس تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو دونوں ہی مہمان شخصیات نے کی، علمی تعلق سے، مقام و مرتبے کے تعلق سے۔ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جس طرح روحانی اور علمی ترقی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں خواتین کو جو اسلام نے عزت اور مقام، مرتبہ، تکریم عطا فرمائی ہے، اس تعلق سے اس بات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے زینب صاحبہ، دین اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے روپ دے کر اس کی عزت، توقیر، مرتبے اور مقام میں اضافہ کیا۔ خاص طور سے دین اسلام نے عورت کو ماں کا رتبہ دے کر اور اس کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت دے کر اس کی عزت و وقار میں اضافہ کیا۔ کہتے ہیں کہ نا فارغ اوقات میں اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، جب تم فارغ ہو ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت جہنم میں تمہاری نجات کا باعث ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے جسم کا 1/4 حصہ گوشت بھی کاٹ دو تو ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ زینب صاحبہ، دنیا کی ہر محبت مر سکتی ہے لیکن ماں کی محبت وہ انمول محبت ہے جو کبھی نہیں مرتی۔ یہ جذبہ اور یہ محبت تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی ہے کہ وہ ہر خوشی اور غم میں اپنی اولاد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ سخت راستوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ لیکن ماں کی دعائیں تو ہر لمحے اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر اچھی اولاد بھی ہو تو بہت واہ واہ۔ اگر بعض اولاد نافرمان بھی تھی پھر بھی ماں اس کے لیے بد دعا نہیں کرتی، اس کی ہدایت کی دعا کرتی ہے، اس کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اس کو نیک اور صالح۔ لیکن اگر اس کو بھی بخار چڑھتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے اور اس کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ تو یہ جذبہ بے مثال محبت کا جذبہ جو ہے ماں کے دل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر قربانی دے دیتی ہے گی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کسی کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزت، یہ توقیر، مرتبہ اسے ماں کی خدمت اور ماں کی محبت کے عوض ملا۔ نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گھر جاؤ اور اپنی ماں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. جناب آپ نے بایزید بستامی کا بھی سنا گا کہ انہوں نے اپنی ماں کو پانی کا گلاس پانی مانگا، پانی کا گلاس کھڑے لیے کھڑے، اور ماں کو آنکھ لگ گئی. جب صبح آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا بیٹا تم پانی کا گلاس لیے کھڑے، کہ ماں جگایا اس لیے نہیں کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور یہاں سے گیا اس لیے نہیں کہ کہیں آپ مجھے آواز نہ دے دیں. تو ان کی ماں نے اسے دعا دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے. تو انہیں دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا. پھر دیکھیے زینب صاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک عورت سامنے سے چلی آ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توقیر مرتبے میں کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کون عورت ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں پلایا تھا. پھر دیکھیے جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو ان کی رضائی ماں جب ان کے گھر گئیں تو حضرت خدیجہ نے ان کی بستر لگایا، ان کے کپڑے دھوئے، انہیں کھانا بنایا، ان کو دروازے تک چھوڑنے آئی اور تحفے تحائف دے کر انہیں رخصت کیا. تو دیکھیں یہ عزت توقیر مرتبہ دین اسلام نے عطا کیا. پھر دیکھیں بیوی کو بھی کیا عزت توقیر مرتبہ کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت اور حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو حضرت خدیجہ نے ان کے لیے سکون قلب کا باعث بنی کہ یا رسول اللہ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں سے ناراض مت ہونا، یہ تمہاری مشکل وقت میں تمہارا سہارا ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی، ماؤں کا ادب کرنے کی تعلیم دی، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی. دیکھیے زینب صاحبہ آج آپ اس عورت کی عزت توقیر مرتبے پہ بات کر رہی ہیں. جب ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھیے آج طلاق کا ریشو کتنا بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے یہاں میں بیٹیوں کو بھی یہ درس دیتی ہوں، عورتوں کو بھی یہ تعلیم دیتی ہوں کہ وہ بھی اپنے حقوق پہچانیں، اپنے شوہروں کا احترام کریں، اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے باپ کا احترام کریں، اپنے ساس سسر کی خدمت کریں، اور اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، انہیں زمانے کے رموز سکھائیں، انہیں اچھائی و برائی کا فرق بتائیں. اسی کی ایک عورت پر اللہ تعالیٰ نے بہت ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے. تو آج دین اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے رتبے پر فائز کیا. ہمیں بھی اپنے حقوق ادا کرنے کی اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ رشتے نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، اللہم آمین. اب جس طرح سے بات ہوئی نا علمی حوالے سے بھی، روحانی تعلق سے بھی، کہ عورت کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب کچھ بات کر لیتے ہیں عاصمہ ذمہ داریوں کے تعلق سے. دین اسلام نے جو خواتین پر احسانات کیے ہیں ان کی روشنی میں آپ یہ بتائیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا کیا بنتی ہیں؟ شکریہ زینب. اس سے پہلے ہم نے حقوق کی بات کی، ہم بہت خوش ہو رہے تھے اور خوشی ہوتی ہے یقیناً. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا ہے، عزت اور احترام کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے. اور آج ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یعنی اگر مرد حضرات ہیں تو وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم پر ایک بھاری ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. وہ بزرگ کہا کرتے ہیں نا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. تو اگر بحیثیت خاتون، بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اگر میں سمجھتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خاص کرم کیا، جو کہ بے شک اس نے کیا ہے، لیکن اگر میں اس کو بھول جاتی ہوں تو یقین کریں یہ احسان فراموشی ہوگی اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ. اس لیے ہماری حقوق کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. سب سے پہلے بحیثیت ماں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کا آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ جواب دیا، اور اس میں ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی.
تو اب ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو ماں کا مقام اور مرتبہ اس وقت بہت زیادہ اچھے سے بچے ادا کریں گے جب والدہ ان کو بہترین تربیت دیں گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات ان کو سکھائے جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں تو ہم خواتین بچوں کو زیادہ تر دنیاوی تعلیم دیتے ہیں کہ اس کو جاب اچھی مل جائے گی یا پھر اس کا اچھا کیریئر بن جائے گا۔ بے شک یہ بھی بات بجا ہے، لیکن اگر دین کی چیزوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، اس کو وہ چیز نہیں سکھائیں گے، تو دین تو مکمل ضابطہ حیات تھا، تو اگر اس کو ہم نے نہیں سکھایا تو پھر ہمارے بچے بالکل آدھا علم لے رہے ہیں اور وہ بھی صرف دنیاوی ہے۔ اور پھر ایسا ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو صرف دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر سکے گا، نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں ماں ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کو تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو زندگی کے طور طریقے، ازواج مطہرات کے انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں بسر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسے گزری، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی اولاد کو تربیت دینی چاہیے۔ اسی طرح بالخصوص ماں کا کردار بنتا ہے کہ وہ بچوں کو رشتوں کا تقدس سکھائے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں بچے کا، اکثر خواتین کہتی ہیں کہ بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اگر کسی نے آپ کو مارا ہے تو آپ نے بھی اسے مار کر آنا ہے۔ نہیں، ہم اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ اسلام معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کا درس دیتا ہے، اچھی تربیت دینے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ بہادر اور نڈر بنے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری لے کر آئیں۔ آنکھوں کا حیا ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے مرد حضرات ہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں کہ جو معاشرے میں نکلتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں فحاشی اور عریانی ہے، وہ اس کو ہم بعد میں بلیم کریں، پہلے ہم اپنے آپ کو بلیم کریں گے کیا میں نے وہ تربیت دی ہے اپنے بچوں کو یا بچیوں کی۔ اسی طرح بطور بیوی ہم دیکھیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے گھر کی حفاظت کی جائے، اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کے بچوں کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح بحیثیت بہن ہم دیکھیں تو بہن کی بھائیوں کی خیر خواہ ہوتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، گھر کا عزت خیال، اپنی عزت اور عفت کا حفاظت کرے۔ پھر ایز اے خاتون ہمیں دین کی تعلیم دینا اور سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہونا۔ ہم آج کل مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایج کی ہو گئی ہیں لیکن وہ قرآن پاک سیکھ رہی ہیں، وہ دوبارہ تجدید کر رہی ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہی خواتین کہتی ہیں ہمیں اتنی ساری چیزیں ہم ایسے اب کیسے نکالیں، اب ہم اتنی مشکل باتیں کیسے سیکھیں۔ یہ بالکل ایسے ہم سیکھیں جس طرح بریانی کی ریسیپی ہمیں یاد ہو جاتی ہے، ہمیں کسی بھی کھیر کی ریسیپی یاد ہوتی ہے، تو وہ تو ایک وہ چیز ہے، لیکن دین کے تقاضوں کو ہم نے آج بھلا دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر سے وہ برکت نکل گئی ہے۔ اللہ کا نام برکت والا ہے، اس کے احکامات برکت والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہو، ان کی رضا ہو، ان کا قرب حاصل ہو، تو ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو جو دین اسلام نے ہم پر عائد کی ہیں، ہمیں ان کو نبھانا پڑے گا اور نبھانا چاہیے۔ بے شک یعنی جو ذمہ داریاں، مقام اور مرتبہ ہمیں جو ملا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہمیں عطا کی گئی ہیں ان کو ہمیں بہترین انداز سے ادا کرنا ہے۔ اب عورت کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے قرآن کی روشنی میں بات کی جا رہی تھی، ہم ایک مثال دے لیتے ہیں جناب کہ جس طرح ایک صحابی ہے نا، ان کی 9 بہنیں تھیں، 1 نہیں 2 نہیں 9 بہنیں تھیں، اور انہوں نے ان کی کفالت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھی عورت سے شادی کی، اور اس لیے کہ کیونکہ ان کی والدہ نہیں تھی، اور والد کا درجہ اتنا بڑا ہے، جب والد نہ ہو تو بھائی والد کی جگہ پہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک بوڑھی عورت سے اس لیے شادی کی کہ میری بہنوں کو کم از کم ماں نہیں تو ماں جیسی ایک عورت تو مل جائے گی۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ پھوپھیوں کی آپ کفالت کریں، خالاؤں کی کفالت پر آپ کو اجر و ثواب دیا گیا ہے، نانی دادی جو یہ تمام ایک عورت ہی ہے، ان کی کفالت پر آپ کو جو اجر و ثواب دیا ہے، آپ اس کے سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی، آپ تشریف لائیں آسماں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بس ہمیں آخر میں یہ میسج اس پروگرام کے ذریعے ملتا ہے کہ جو ہمیں مقام اور مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، جو عظمت ہمیں ملی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔